نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق اللہ العظیم. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، حاضرین کرام، میرے عزیز دوستو، قرآن حکیم کی تذکیر کے حوالے سے، یاد دہانی کے حوالے سے آج ہم اس نشست میں موجود تذکیر بالقرآن، قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلانا. اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی پیغام جو ہر انسان کی فطرت میں رکھا، اس فطرت کے پیغام کو یاد کرانے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے. سلسلہ نبوت دنیا میں جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا اور منصب نبوت آپ پر ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کا نظام ہمیشہ باقی رکھا. اس انسان کی ہدایت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس لیے اتنا اہتمام ہوتا رہا. اور جب نبوت کی تکمیل کی گئی تو لازمی طور پہ ضروری تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کا کوئی مستقل بندوبست کر دیا جائے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح ہوا کہ آپ پر نازل ہونے والی وحی قرآن حکیم کی صورت میں باقاعدہ محفوظ کر دی. جو قرآن حکیم نے وعدہ کیا تھا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن حکیم کے مضامین کو یکجا کر دیں گے. 23 برسوں میں نازل ہونے والی ہدایت کو باقاعدہ ایک نظم کے تحت اکٹھا کر دیں گے، پھر اس سے استفادے کا طریقہ کار بھی بتا دیں گے. تو اللہ نے وہ بندوبست کیا، اور آج کے انسانوں کے لیے وہ ہدایت اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ہدایت ایک جیتی جاگتی شکل میں تھی.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کے لیے، وہ انسانیت جو آپ کے دور میں تھی، آپ کے بعد کے ادوار میں، آج تک کے دور میں، آنے والے دور میں، وہ بعثت جیسے جزیرۃ العرب کے لیے تھی تو جزیرۃ العرب کے باہر کی جو دنیا ہے، عالم انسانیت ہے، اس کے لیے بھی آپ کی بعثت عامہ ہے، عام بعثت، تمام انسانوں کے لیے بعثت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام ہدایت کا مخاطب کل دنیا کے انسان ہیں، کسی ایک خطے کے نہیں، باقی کسی ہدایت کو عام کرنے اور پھیلانے کا ایک تدریجی طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ پر، کہ پہلے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مخاطب عرب کے لوگوں کو بنایا، اور وہاں سے آپ نے وہ جماعت تشکیل دی جس کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ وہ آپ کی دست و بازو بنے۔ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم وضع کیا جائے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر علاقے میں جاتے، اور نہ یہ ممکن تھا کہ آپ قیامت تک زندہ رکھے جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام قائم کیا کہ انسان کی زندگی کا ایک عرصہ مقرر تھا۔ تو اب اس بات کو کیسے یقینی بنایا جاتا کہ اللہ کے رسول کا پیغام، آپ پر نازل ہونے والی وحی، یہ نظام ہدایت، یہ تا قیامت انسانوں کے لیے مؤثر رہے، مفید رہے، اور بغیر کسی کمی بیشی کے محفوظ رہے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز پر توجہ دی کہ آپ پر جو براہ راست ایمان لانے والے لوگ تھے، جن کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر آپ نے توجہ دی، ان کو آپ نے ذریعہ بنایا کہ وہ آپ کے مشن کو سمجھیں، اس کی حکمت کو سمجھیں، مقاصد کو سمجھیں، اپنی سوچوں کی، اپنے ذہنوں کی، اپنے قلوب کی تربیت کریں، تزکیہ کریں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت یافتہ جماعت تیار کی، جس کے ذمے یہ کام ہوا کہ اب وہ اس مشن کو دنیا میں منتقل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر۔ تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، ان کو اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی، اور انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا، اور پھر دین کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے کردار کو نبھایا۔ وہ کردار شریعت کے میدان میں بھی تھا کہ ہمیں سوسائٹی کے درپیش مسائل کو کیسے حل کرنا، کیا طریقہ کار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز کی تعلیم دی
کہ موجود دور میں جس میں آپ موجود ہیں، وہاں پر تو مسائل کے حل کا بڑا ہی ایک منظم محفوظ نظام موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، جو کوئی ایشو پیش آتا ہے، مسئلہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت رہنمائی دے دی جاتی ہے۔ اب یہ کہ جب یہ نظام ہدایت مکمل ہو جائے گا اور اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہیں گے، تو پھر انسانوں کو کس طرح رہنمائی ملے گی، کیا طریقہ کار ہو؟ وہ طریقہ کار آپ نے اپنی جماعت صحابہ کو منتقل سمجھایا، جس کے نمونے کا ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن ذمہ داری دی، جائیں یمن جا کے دین کے نظام کو قائم کریں، وہاں کی سیاسی انتظامی ذمہ داری کو ادا کریں، وہاں کے معاشی نظام کی دیکھ بھال کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا کچھ پتہ ہے، ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے، کیونکہ جب ایک شخص دوسرے شہر دوسرے ملک چلا جائے گا، آج کی زبان میں کہہ لیں، تو وہ کیسے مسائل کو دیکھے گا، کیسے حل کرے گا؟ کیونکہ اس زمانے میں کوئی ہاٹ لائن تو نہیں تھی کہ وہاں کوئی مسئلہ پیش آئے گا فوراً ہاٹ لائن پہ رابطہ کر کے معلومات لے لیں گے، رہنمائی لے لیں گے، اس پہ عمل کر لیں گے۔ وہاں تو کئی کئی دنوں کی مسافت کے سفر تھے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مسئلہ پیش آئے اور اس کے حل کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے ایک آدمی یمن سے سفر کر کے مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے اور پھر واپس جا کے لوگوں کو بتائے۔ تو کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے مسئلے وہیں پر حل ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے دریافت کی، اور دریافت کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا جائزہ لینا کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر کیا تربیت حاصل کی، کیا رہنمائی ملی، نئے حالات میں کیسے کردار ادا کیا جائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ معاذ یہ بتاؤ، تمہارے سامنے مختلف معاملات آئیں گے، انتظامی معاملات بھی ہوں گے، معاشی مسائل بھی پیش آئیں گے، مختلف گروہوں افراد کے جھگڑے تنازعات بھی آئیں گے، تو ان معاملات کو حل کرنے کا تمہارے ذہن کے اندر کیا خاکہ ہے، کیا کرو؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ پر قرآن حکیم نازل ہوا، اور وہ قرآن حکیم آپ نے ہمیں منتقل کیے، ہمیں اس کی تعلیم دی، ہمیں آپ نے اس کا فہم منتقل کی، سمجھ عطا کی۔ ہم اس قرآن حکیم کو رہنما مان کر اس مسئلے کا حل قرآن کی آیات کی روشنی میں تلاش کریں گے، اس وقت تک جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا تھا، اور مسئلے کا حل نکل آئے گا، اس کے مطابق پالیسی بن جائے گی، حکمت عملی بن جائے گی، معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ آ سکتا ہے، کوئی نیا معاملہ آ سکتا ہے کہ جس موضوع پر ابھی تک قرآن حکیم کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، کیونکہ یمن ایک مختلف علاقہ ہے، مختلف جگہ ہے، اس کے اپنے مسائل ضروری نہیں
کہ جو جزیرۃ العرب کے مسائل ہیں یا حجاز کے مسائل ہیں وہ یمن کے بھی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایشو آ جائے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم کی براہ راست رہنمائی تمہارے علم میں نہ ہو، تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کا جو میتھڈ ہے، آپ کی اس سنت کو میں اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کروں کہ ایسے معاملات میں نے آپ کو یہاں پر دیکھا، آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، آپ نے لوگوں کے معاملات حل کیے، رہنمائی دی۔ یہ میرے پاس دوسرا بڑا علمی اثاثہ ہے، میں اس کی روشنی میں اس سے رہنمائی لے کر مسئلے کا حل تلاش کروں گا، مسئلہ حل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ آ گیا کہ براہ راست قرآن حکیم میں تمہیں کوئی رہنمائی نہیں مل سکی، اب تک اس سوسائٹی میں، مدینہ کی سوسائٹی میں وہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا، اور وہ مسئلہ یمن میں پیش آ گیا، تو کیا کرو؟ یہ وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تربیتی حکمت عملی کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت تو براہ راست جماعت صحابہ کے علم میں بھی ہیں، ان کی نظروں میں بھی ہیں، ان سے وہ واقف بھی ہیں۔ ایک ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے کہ براہ راست کوئی رہنمائی موجود نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تربیت کیا تھی؟ اب وہ تربیت کا آپ اندازہ کریں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے جتنی مجھے استطاعت دی، جتنی مجھے صلاحیت دی، مجھے جتنی سوجھ بوجھ دی، جتنا غور و فکر میں کر سکتا ہوں، ان دو قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی اس پوری صلاحیت کو، اپنی عقل کو، اپنی بصیرت کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بنی، وہ مزاج بنا، وہ سوچ بنی، وہ تربیت پائی، میں اس کی روشنی میں اپنی رائے بنانے کی کوشش کروں کہ ان حالات میں مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے، قرآن حکیم پر غور و فکر کر کے کہ قرآن کا کیا انداز فکر ہے، کیا انداز ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے۔ تو میں اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی دانش، اپنی بصیرت کو حتی الامکان استعمال کروں، سرسری طور پہ نہیں، سطحی طور پہ نہیں، پوری طرح اس مسئلے پر غور و فکر کروں، اور جتنی اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، میں اپنے ذہن پر، اپنے قلب پر پورا وزن ڈالوں گا، بوجھ ڈالوں گا، سوچوں گا، اور وہاں سے میں اپنی ایک رائے بنانے کی کوشش کروں۔ اسی کو انہوں نے کہا اجتہد الرأی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اپنی حتی الامکان ساری توانائی صرف کروں۔ اجتہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے جتنی عقل و بصیرت دی، جتنا اس کے بعد قرآن و سنت کا علم، اس سارے کو کام میں لانا، اس سارے کو ایک نقطے پر مرکوز کر دینا، آیات کا آپس میں تعلق تلاش کرنا، احادیث کا آپس کا تعلق دیکھنا، قرآن و سنت کا آپس میں ربط تلاش کرنا،
مسائل کا پس منظر دیکھنا، نتائج پر غور کرنا، یہ سارا کا سارا ایک عمل، میں یہ سارا کا سارا پروسیس کروں، پورا کا پورا طریقہ اختیار کروں اور میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری گفتگو سنی اور اس پوری گفتگو پہ آپ نے مکمل اعتماد کیا، اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور باقاعدہ ان کی سینے کو تھپ تھپایا، شاباش دی کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحبہ و یرضاہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اللہ کے رسول کے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی ہے جو اس کو محبوب ہے، جو اس کو پسند ہے۔ اس طرح گویا ایک ایک آپ کا نمائندہ جس نے آپ سے تربیت پائی، اس نے اپنے آپ کو قرآن سننا کے مزاج میں ڈھال لی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم حدیث کی روشنی میں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند تھے، اور ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، تم ہدایت پہ پہنچو، کیونکہ ان سب کا محور اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ یہ سارے وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں جو اپنی ذات سے، اپنے ذاتی مفاد سے، اپنے ذاتی انتقام سے، اپنی ذاتی سوچوں سے اوپر اٹھ کر یہ مرکز ہدایت سے جڑے، اور اس طرح مرکز ہدایت سے جڑے کہ خود رہنما بنے۔ تو اس رہنما جماعت کا نصاب کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، اور اس کتاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نظام قائم کرنا، اور اس کے تحت ایک تربیت یافتہ جماعت تیار۔ یہ ہے وہ دین کا نظام ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم پر باقاعدہ ایک عملی نظام پیدا کیا، ایک تربیتی نظام قائم کیا۔ اس سے گویا کہ قرآن حکیم کے مقاصد واضح ہوئے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی عملی سسٹم موجود نہ ہو، محض تھیوری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا پریکٹیکل، اس کے پیچھے پورا ایک عملی نظام کھڑا ہوا، اور وہ عملی نظام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ قرآن کس طرح سوسائٹی کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ ہماری بنیادی فکر تھی جس پر ہمارا علمی ورثہ مرتب ہو، جس پر ہمارا دنیا کے اندر سماجی، سیاسی، معاشی، اخلاقی، روحانی نظام بنا۔ اس کتاب اور سنہ کی اساس پر ہمارا شرعی نظام وجود میں آیا، ہمارا تربیت کا روحانی اخلاقی نظام جو احسان کا نظام کہلاتا ہے وہ وجود میں آیا، اور اس کی روشنی میں ہماری پوری سوسائٹی کا جو عملی نظام ہے، سماج کا نظام ہے، سیاست و معیشت کا نظام ہے، انسانی تعلقات کا نظام ہے، قوموں کے باہمی تعلقات کا نظام ہے، وہ وجود میں ہے۔ یہ قرآن حکیم گویا کل زندگی کا نصاب ہے۔ زندگی کی جو بھی شعبے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جو روزمرہ کی زندگی جس سے ہم واقف ہیں، اس کے مختلف شعبے ہیں، مختلف پہلو ہیں،
یہ جو جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کا یہ نصاب، اور اسی نصاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی تربیت، اسی نصاب سے گزر کر اور اللہ کے رسول کی براہ راست تربیت حاصل کر کے کامیاب حکمران بنے، کامیاب سپہ سالار بنے، کامیاب معاشی نظام چلانے والے، کامیاب عدالتی نظام چلانے والے بنے، سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے بحران پیدا ہوتے رہے ان کے حل کرنے والے بنے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا، دنیا کے عالمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ اس جماعت نے اس دنیا میں اللہ کے رسول کے مشن کو سمجھا کہ یہ مشن کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے ہمیں سونپی، یہ دین صرف اللہ کے رسول کی زندگی تک کے لیے نہیں، جیسے پچھلی اقوام میں نبی آتا تھا، اس نبی کی ہدایت کا پیریڈ مختصر محدود ہوتا تھا، جب اللہ کے رسول پر نبوت مکمل کی جا رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو ہدایت سے محروم کر دے؟ جب نبوت کا دروازہ بند کیا تو لازمی طور پر ضروری تھا کہ انسانوں کے لیے ہدایت کے حصول کا کوئی نظم بنا کے دے دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کا مخاطب جیسے اس دور کا انسان تھا، آج کے دور کا انسان بھی، آنے والے دور کا بھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جس جماعت کو تیار کیا وہ جزیرۃ العرب تک محدود نہیں رہی۔ اگر یہ دین صرف اس علاقے کے لیے تھا، جزیرۃ العرب کے لیے ہوتا، تو کبھی بھی مسلمان جزیرے سے باہر نہ نکلتے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اقدامات کیے اور رہنمائی کر گئے کہ تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری کل انسانیت ہے، تمہیں جزیرۃ العرب میں اپنا نظام منظم کرنے کے بعد باقی دنیا پہ توجہ دینی، ان کو بھی اپنے اس نظام سے فیض یاب کرنا۔ اس لیے قرآن حکیم نے باقاعدہ اس امت کو بھی ذمہ داری دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اس اساس پر، اس بنیاد پر تم بہترین امت ہو کہ تمہیں کل انسانیت کے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا گیا، نکالا گیا۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے عالم انسانیت کے مفاد کے لیے کام کرنا، ان کی فلاح کے لیے کام کرنا، ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی اس جماعت کے عزائم کمزور نہیں ہوئے، سست نہیں پڑے، مایوسی نہیں طاری ہوئی، کیونکہ ان کو تربیت یہ دی گئی تھی کہ تم نے اس مشن کو آگے لے کر چلو، انسانیت تک بات پہنچانی، اور صرف بات پہنچانی نہیں بلکہ ان کو اس دنیا کے اندر جو قسم پرسی کی حالت ہے، ظلم کی حالت ہے، جبر کی حالت ہے، معاشی تنگی کی حالت ہے، بد امنی کی حالت ہے، اس سے تم نے سوسائٹی کو نکالنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ ذمہ داری دی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے خلفاء کے طور پر یہ کردار ادا کیا، اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔
اور ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اس شریعت کے میدان کے اندر صحابہ نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا، نت نئے مسائل جو سوسائٹی کو پیش آ رہے تھے ان کا حل دیا، لوگوں کی زندگیوں کے اندر جس رہنمائی کی ضرورت تھی، جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں، قانونی بنیادوں پر ان کے حل دیے، اجتہادات کیے، لوگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے جس نظام کی ضرورت تھی اس نظام کو انہوں نے مرتب کیا، اور عالمی کردار کے اعتبار سے جو بھی اس دور کے چیلنجز تھے ان کا انہوں نے سامنا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاصد بعثت واضح کر کے کہ مقاصد بعثت کیا ہیں۔ کیا آپ کا مقصد صرف دفاعی نوعیت کا ہے کہ اس خطے کے اندر رہ کے اپنے آپ کو ہمیشہ دفاعی پوزیشن پہ رکھنا ہے کہ کوئی حملہ آور ہوگا تو جواب دے دیں گے؟ یہ ہماری سوچ اقدامی ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھ کر دنیا سے ظلم کو مٹانا، اور یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے دین کے غلبے۔ جو قرآن حکیم میں غلبہ دین کی آیت 3 مقامات پر آئی ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا، یہ تاثر دینا کہ غلبہ دین کا تعلق صرف جزیرۃ العرب سے، اس سے باہر نہیں ہے، تو یہ تو گویا کہ ہم قرآن حکیم کو صرف اور صرف عربوں کی کتاب بنا رہے ہیں، یا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام عربوں کا دین ہے۔ جو قرآن انسانیت کی بات کر رہا ہے، انسانوں کی ہدایت کی، انسانوں کی فلاح کی، انسانوں کے لیے باتوں کو واضح کرنے کی، بیان للناس ھدی للناس، جو باقاعدہ کل انسانیت کو موضوع بنا کر گفتگو کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ تاثر دینا اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن تو صرف اور صرف عربوں کے لیے حجت بن کے آیا، یہ اللہ کے رسول کی بعثت کو ہم نے گویا محدود کر دیا۔ جس طرح گزشتہ انبیاء ایک خاص جغرافیے کے لیے آتے تھے، اس طرح اللہ کے رسول کا بھی کوئی خاص جغرافیہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن میں 20 آیات ہیں جو اللہ کے رسول کی عالمگیریت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب دنیا میں غلبے کا تصور کیا ہوگا؟ ایک غلبے کا تصور ہے اس جگہ پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آپ دین لے کر آئے، جس کو آپ نے مرکز بنایا، وہاں تو آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں تو 2 دین جمع ہو سکتے، یہاں تو یہ دین اسلام مکمل طور پر ہر شعبے کے اندر اس کو غالب رکھے۔ کوئی اور کسی دین کو ماننا چاہتا ہے وہ جزیرۃ العرب سے باہر چلا جائے، یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، مرکز، اور کسی بھی فکر کے مرکز کے اندر دوسرے فکر کے لوگ نہیں رہا کرتے، یہ آج تک دنیا کا اصول ہے۔ کسی بھی فکر کا جو بنیادی مرکز ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس فکر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس فکر پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس فکر کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کے نظام کا آج جائزہ لیں کہ اس نے ایک ایریا ایسا متعین کر رکھا ہے کہ اس ایریے کے اندر اس فکر کے 100% ماننے والے لوگ رہیں، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
کہ روس کا اگر نظام ہے تو اس نے ایک بڑا وسیع علاقہ کرملن کا بنا رکھا کہ جو ہمارے اس فکر کا، ہمارے اس نظریے کا 100% حامی ہوگا وہ یہاں رہ سکتا اور کوئی نہیں رہ سکتا، باقی ملک میں جہاں مرضی رہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ویٹیکن سٹی ہے جہاں پوپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی رولز طے شدہ ہیں کہ مستقل شہریت کس کو وہاں دی جائے، جو اس مذہب کو ماننے والے لوگ۔ دوسرا کوئی وہاں پر مستقل بنیادوں پہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے سفارتکاری کے طور پہ رہے، سیاح کے طور پہ آئے۔ تو جزیرۃ العرب کو گویا خاص کر دیا گیا کہ اس میں اب کسی اور دین کی مرکزیت قائم نہیں ہو سکتی، اس جزیرے سے باہر چلے گئے۔ باقاعدہ قرآن حکیم نے آیات نازل کر دی، سورہ برات میں، سورہ توبہ کے اندر باقاعدہ ایک وقت دے دیا گیا کہ تمہارے پاس یہ وقت ہے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کر، یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہاں کا ایک پروٹوکول ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ہر ملک نے اپنے اصول ضابطے رکھے۔ آپ کسی بھی ملک کی کوئی مستقل شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے باقاعدہ اصول ضابطے طے کر رکھے کہ ان اصولوں پہ اگر آپ پورا اترنے کے لیے تیار ہیں پھر تو رہیں۔ وہاں پر آپ کو مکمل طور پہ سرنڈر کرنا ہوتا کہ ہم اس ملک کے قانون کو اپنی تمام ترجیحات پر غالب رکھیں، حتیٰ کہ اگر میرا مذہب کچھ اور تقاضا کرتا ہے اور اس ملک کا قانون اور آئین اس کے برعکس تقاضا کرتا ہے تو جب میں وہ شہریت اختیار کرتا ہوں تو گویا میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے مذہب کے تقاضے پہ نہیں چلوں گا، میں اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا۔ جتنے بھی لوگ شہریت لے رہے ہیں، چاہے امریکہ کی شہریت لے رہے ہیں، کینیڈا کی شہریت لے رہے ہیں، یورپ کے کسی ملک کی شہریت لے رہے ہیں، وہاں پر وہ سرنڈر کرتے کہ ہم اس ملک کے آئین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اس ملک کے آئین کو، دستور کو، روایات کو ہم نے اپنی تمام ترجیحات پہ غالب رکھا۔ اس لیے وہ اپنے مذہب کو اگر وہاں مانتے ہیں تو اس کے دستور کے تابع ہو کے مانتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں مانتے، مان ہی نہیں سکتے ورنہ غداری شمار ہو۔ یا آج تک ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے مذہبی لوگ وہاں کی شہریتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر تو کہا جاتا ہے جی وہاں بھی تبلیغ کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، اپنے انہوں نے ادارے بنا رکھے ہیں، تنظیمیں کھڑی کی ہوئی ہیں، لیکن یہ سارا سیٹ اپ اس ملک کے نظام کے تابع کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے باقاعدہ محاسبہ ہوتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، سنگین صورتحال کی صورت میں شہریت ان کی ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کو پوری دنیا کے اندر آج تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو ایک وہ اصول تھا جس کا تعلق جزیرۃ العرب سے تھا، اور ایک ضابطہ جزیرۃ العرب سے باہر کے لیے وضع کیا گیا کہ دین کے غلبے کا تصور کیا ہے، بنیادی طور پر کیا ہے، کیا سب سے ہم نے یہ اقرار کروانا ہے کہ وہ توحید کو مانتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ وہاں غلبہ دین کا مطلب ہے کہ دین کے سسٹم کا غلبہ، دین کے نظام کا غلبہ۔ یہ اسلام نے آ کر دنیا کو پہلی دفعہ یہ ماڈل دیا، ورنہ اس سے پہلے دنیا کا طریقہ کیا تھا کہ ایک مذہب کی بالادستی جہاں ہوئی دوسرے مذہب کا صفایا ہو،
یا تو وہاں سے لوگوں کو نکال دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا ان کو بہت ساری پابندیوں میں جکڑ دیا۔ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، جب اندلس میں مسلمانوں کا نظام ختم کر کے وہاں پر مسیحی بادشاہت آئی تو اس نے وہاں سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا، اعلان کر دیا کہ یا تو مسیحیت قبول کرو یا ملک چھوڑو یا مرنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، 400-500 سال پرانی بات۔ اسلام نے آ کر دنیا کے اندر یہ سسٹم متعارف کرایا کہ عقیدے کے اختلاف کے باوجود، اپنے مذہب کی ساری رسومات پر عمل کرنے کے باوجود، اپنے مذہب کے تعارف کے باوجود، تم یہاں پر اسلام کے نظام کے تحت مکمل سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی حقوق کے ساتھ رہ سکتے، اور صرف زبانی کہنے سننے کی حد تک نہیں، عملاً رہے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے نظاموں، اپنے مذاہب کے مقابلے میں نہایت پرامن زندگی بسر کی۔ وہ اس دور کا عیسائی، اس دور کا یہودی، اس دور کا ہندو اور اس دور کے کسی بھی مذہب کا آدمی، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتا تھا اس ایریے میں جہاں پر مسلم نظام قائم ہوتا تھا، کہ یہاں امن موجود ہے، یہاں پر میرے مذہب کی اساس پر کسی درجے میں کوئی ایسا سلوک نہیں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کروں، کمتر محسوس کروں، جبر کی حالت میں محسوس کروں۔ اب گویا دین کے غلبے کے اس نظام پر غور کریں کہ عقیدے کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی مخصوص ثقافت کا بھی جبر نہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں نے باقاعدہ طے کر دیا کہ بھئی ان کی علیحدہ شناخت باقی رہنی چاہیے، شناخت نہیں مٹنے دی۔ آج تو لوگ اس کو غلط بنیادوں پر پیش کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے ان کے لیے خاص لباس مقرر کر دیا، خاص علامت مقرر کر دی، وہ اسی لیے کی تاکہ ان لوگوں کی شناخت نہ مٹے، یہ اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہے۔ اس لیے ان کو مخصوص لباس کے اندر رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص ان پر زیادتی نہ کر سکے، ان کی حفاظت کرے، ان کے حقوق کو پامال نہ کرے، ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کرے۔ تو دین کے غلبے کا گویا مسلمانوں نے یہ ماڈل عالمی بنیادوں پہ متعارف کرایا کہ مذاہب پر ایمان رکھنے والے اپنے تہواروں کے ساتھ، اپنی رسومات کے ساتھ، اپنی نجی زندگی کے طور طریقوں کے ساتھ وہاں پر پوری آزادی کے ساتھ رہیں گے، لیکن جبر کا نظام وہاں قائم کرنے کی اجازت نہیں ہو۔ سیاست عدل کی ہو، معیشت میں لوگوں کی خوشحالی کا بندوبست ہو، ہر آدمی کو امن مہیا ہو، اس کو اپنی ساری معاشی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہو، حتیٰ کہ ایسی معاشی سرگرمیاں جو ایک مسلمان کے لیے ممنوع ہیں، لیکن اگر وہ اپنے مذہبی نقطہ نظر سے ان کو جائز سمجھتے تو اس کی بھی اجازت دی۔ ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہو کہ اگر وہ آپس میں باہم شراب کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان کریں، مسلمان کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تو دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف، لیکن وہ آپس میں اگر کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے، اس سے کسی مسلمان کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، جیسے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ اقلیتوں کے نام سے
شراب کا کاروبار مسلمان کر رہے ہیں، اقلیتوں کے نمائندے اسمبلی میں دعائیاں دیتے ہیں کہ ہمارے نام سے کاروبار یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کاروبار کو بند کر دیا جائے، سب لوگوں کے لیے بند کر دیا جائے۔ ایک المیہ یہ ہے جس سے ہم گزرے کہ ان اقلیتوں کے نام سے سارا کا سارا سیٹ اپ مسلمانوں نے چلا رکھا، اور ان جگہوں پہ مسلمان ملازمتیں کر رہے ہیں جہاں پہ شراب کشید کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس جگہ پر، اس فیکٹری کے اندر مسجد بھی بنا دی، اور اس مسجد میں باقاعدہ امام کا بھی تقرر کیا ہوا کہ اس فیکٹری کے اندر کام کرنے والے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی سہولت بھی مہیا کی ہوئی۔ ایک طرف یہ حالت کہ ان کی آڑ میں گویا کہ اس مفاد پرست مسلمان نے اپنا الو سیدھا کیا ہو۔ بہرحال جو مسلمانوں کے غلبے کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کرنے کی بات کی کہ ایک چیز پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے پیچھے تمہارا مذہب بھی آ کے کھڑا ہو جائے، اور وہ ہے کسی بھی موقع پر کسی کا استحصال مذہب کے نام سے ہو، کسی پر ظلم ہو۔ کوئی مذہب کا آدمی یہ کہے کہ ہمارے مذہب میں اس ظلم کی اجازت ہے، ہمیں مذہب پر عمل کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے تو ہمیں ظلم کی بھی اجازت دے دو، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کے مذہب میں ہے یا نہیں۔ ظلم ناقابل برداشت، استحصال ناقابل برداشت، انسانوں کے حقوق پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ اگر تمہاری کوئی روایات مذہبی ہیں ہماری نظر میں فرسودہ ہیں لیکن تمہیں ہم اجازت دے دیں، تو گویا اس مذہبی تحفظ کے ساتھ جتنا سماجی، عدالتی، سیاسی، معاشی نظام تھا اس میں مسلمانوں نے اپنی تعلیمات کو غالب کیا اور پوری دنیا کے لیے غلبے کا پیغام لے کے نکلے۔ جب محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کیا، سندھ کا، ملتان تک، اب یہاں کے لوگ جس مذہب پہ کھڑے تھے عربوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، ایک نیا مذہب تھا، تو فوراً مرکز خلافت سے رابطہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ ہماری کس طرح کی ڈیلنگ ہوگی، کیسے معاملات ان کے ساتھ چلائیں گے، ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا۔ تو مرکز خلافت سے رہنمائی کی گئی کہ ان کا وہی اسٹیٹس ہوگا جو باقی علاقوں کے اندر دیگر مذاہب کے لوگوں کا رہا ہے، یہ اسی طرح ذمہ ہوں گے، ہماری ذمہ داری میں ہوں گے، ان کے حقوق ہوں گے، ان کو اپنے تحفظ کا محض ایک معمولی سا ٹیکس دینا ہوگا جس کو جزیہ کہتے ہیں، باقی مکمل حقوق کے ساتھ رہیں گے، اپنے ان کے جو بھی مندر ہیں، جو بھی ان کی پوجا پاٹ کی چیزیں ہیں، جو بھی ان کی روایات ہیں، اس پہ عمل کرنے کی ان کو مکمل آزادی۔ اس بنیاد پہ ان کا صفائی نہیں کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے تو بت پرست، بتوں کو پوجتے، فوراً رہنمائی لے کر اور ان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ یہ وہ نظام تھا جو دنیا کے اندر مسلمانوں نے عالمی سطح پہ قائم کیا۔ تو فہم دین کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کے نظام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی فکر پر دنیا کے اندر جو مسلمانوں نے نظام قائم کیا، جو روایات استوار کیں، وہ ہمارے لیے گویا قرآن کے عملی نظام کو سمجھنے کے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتے۔ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ اپنی ساری تاریخ کو لپیٹ کے براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو خلا میں تو نازل نہیں ہوا۔ اگر یہ کوئی تصور ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پورے کے پورے قرآن مصحف کی صورت میں، بک کی صورت میں دے دیا جاتا کہ یہ لیں قرآن، ایسا تو نہیں ہوا۔
کیونکہ قرآن نے سوسائٹی کو بدلنا تھا، اس لیے وہی آیتیں اترتی رہیں جس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر تبدیلی کا عمل چلتا رہا۔ کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی کہ جس پر عمل کرنے کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا پڑے، حالات کا انتظار کرنا پڑے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ قرآن عمل کے لیے آیا، اس پر باقاعدہ نظام وضع کرنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ جدوجہد جاننا بڑی ضروری ہے۔ جو ہمارے یہاں کچھ لوگ اس ساری جدوجہد سے منہ موڑ کر انحراف کر کے کہ اللہ کے رسول کی ہمیں سنت کی حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں، براہ راست قرآن سمجھو۔ کیسے سمجھو؟ قرآن جس پہ نازل ہوا اگر اس کے طرز فکر طرز عمل سے واقفیت ہم نے حاصل نہیں کرنی تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم قرآن کی کوئی بات بیان کرو یا اس کی وضاحت کرو؟ تمہاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ تم اس کی زبان کو جانتے ہو، نہ اس کے پس منظر کو جانتے ہو، نہ اس کی بنیادی باتوں سے واقف ہو۔ ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اس پر جو عملی سرگرمی اللہ کے رسول نے کی اس کی وضاحت کی صورت میں، اس پر عمل درآمد کی صورت میں، اس سے ہم قرآن حکیم کو سمجھیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی یہ ساری روایت، اپنا سارا فکر، اپنا سارا عمل منتقل کیا اپنی جماعت کو۔ پھر اس جماعت نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو عملی شکل دی۔ تو ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن جب اللہ کے رسول کے بعد کی سوسائٹی میں اس نے کیا کار فرمائی کی، کیسے سوسائٹی تشکیل دی، کیسے نئے چیلنجز کا اس نے جواب دیا، مقابلہ کیا، وہ ایک تاریخ جو استفادے کی تاریخ، رہنمائی کی تاریخ۔ کہ جماعت صحابہ کا وہ عمل ہمیں آج بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک عالمی سیاسی نظام کیسے چلتا ہے، ایک عالمی معاشی نظام کیسے وضع کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی حفاظت کا نظام کیسے بنتا ہے، کس طرح ایسی سوسائٹی جس کے اندر بہت تنوع ہے، بڑی ویرائٹی ہے، زبانیں، ثقافتیں، مذہب، ان سب کو کیسے ایک پلیٹ فارم پہ ان کو لا کر آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ وہ عالمی نظام کا تصور وہ جماعت صحابہ، پھر جماعت صحابہ کی تربیت یافتہ اگلی جماعت نے اور اس سے اگلی جماعت نے ہمارے سامنے پیش کی۔ قرآن کو خلا میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ جو خلا میں سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے قرآن کو استعمال کر، قرآن کے ذریعے سوسائٹی کی تعلیم و تربیت کی بجائے وہ اصل میں اس قرآن کو آج کے استعمار کے تابع کر کے ہمارے لیے پیش کر۔ اسی وجہ سے تو وہ آج امریکہ کی تعریف کرتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر سب سے مہذب نظام امریکہ کا، یعنی عقل معاف ہو جس نے پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ جب سے دنیا میں امریکہ کو عروج حاصل ہوا، سپر پاور بنا، اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کر کروڑوں لوگ برباد کیے، قتل کیے، نسلیں تباہ کی، وسائل تباہ کی، ماحولیاتی مسائل پیدا کی، انسانی زندگیوں کو اس دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہنے دیے۔ اس کے بارے میں قرآن کے فہم کا دعویٰ کرنے والے یہ کہہ رہے کہ وہ ایک مہذب فاتح، یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ذہن مست ہو، سوچیں پست ہو، کہ اس قرآن سے بجائے غلبے کا پیغام لینے کے، عزت کا پیغام لینے کے، وہ اس قرآن حکیم سے مغلوبیت کا پیغام عام کرنا چاہتا ہے کہ یہ قرآن تو دنیا کے مسائل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک عالم آخرت آئے گا تو اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی چاہیے۔
اس کے لیے انہوں نے کیا عنوان اختیار کیا ہوا ہے کہ قرآن سرگزشت انذار ہے. بڑی ادبی تعبیر اختیار کی. مطلب کیا ہے کہ یہ انذار کی قصہ کہانی ہے. بتاتا ہے کہ قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا. بس ایک کہانی سناتا ہے. اور انذار بھی اس کا آخرت کے حوالے سے، جو خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے، متنبع کرتا ہے، وہ آخرت کے حوالے سے کرتا ہے. پوری کی پوری گویا کہ دینی تاریخ مسخ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے خطبے کے اندر لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ انا النذیر العریان، میں آنے والے حالات سے تمہیں واضح الفاظ میں خبردار کر رہا ہوں کہ تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا. وہ سارے جو مخاطب ہیں ان میں سے تو کوئی بھی قیامت کو نہیں مانتے، ان میں سے کوئی بھی آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو آخرت سے ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو تو سب سے پہلے اس دنیا کے نتائج کے حوالے سے خبردار کیا جائے گا کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ نظام لے لیا جائے گا، اس دنیا کے اندر تمہیں سزائیں سنائی جائیں گی. جیسے بدر کے اندر 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. یہ ہے عملی طور پر وہ ڈراوا جو اللہ کے رسول نے مکہ میں دیا تھا. وہ 14-15 سال کے اندر دنیا کو دکھا دیا. میں یہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ اپنی زندگیوں کو تباہ مت کرو. اس لیے اللہ کے رسول نے بدر میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو مخاطب کیا، ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں تمہیں اس دن سے نہیں ڈراتا تھا، خبردار نہیں کرتا تھا؟ آج تمہارے سامنے سارا منظر آ گیا. تو دنیا کے اندر جو دین اپنا نظام قائم کرنے کی دعوت ہی نہ دیتا ہو اور اس کو دنیا سے کاٹ کے آخرت کے مسائل کے حل کے لیے مختص کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر پستی قبول کرو، ہر جبر کو قبول کرو، ہر عالمی طاقت کے سامنے سرنگوں ہو جاؤ، اس کی اطاعت قبول کر لو. یہ پیغام ہے مذہب کے نام سے، قرآن کے فہم کے نام سے. قرآن تو اپنے ماننے والوں کے اندر عزت نفس بحال کر، ان کے سوچیں بلند کر دیتے. آپ تاریخ پڑھیں، اس بلال کی تاریخ پڑھیں، عمار کی، یاسر کی، ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں کہ انہوں نے جب دین سے واقفیت حاصل کی، دین پر ایمان لائے، تو پورے سسٹم کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے. انہوں نے اس کو اپنی عزت کی بحالی کا پیغام سمجھا. خوف مروبیت ختم ہو گئی. اس پورے نظام کو انہوں نے چیلنج کر دیا. یہی تو انہیں پریشانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں تو تھوڑے، لیکن کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی سے مرغوبیت نہیں ہے، ہر جبر کو برداشت کر لیتے اور اللہ کے رسول کی ہر بات مانتے. عزت نفس بحال کر اللہ کے رسول نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے اپنا سسٹم قائم کر دیا. جو آپ پر ایمان لاتا ہے اس کی نظر میں اس مکہ کے نظام کی کوئی وقت نہیں رہتی. اب اللہ کے رسول کو اتھارٹی سمجھتے. یہی آزادی ہوتی ہے. سب سے پہلے ذہن آزاد ہوتے، فکر آزاد ہوتی ہے، سوچ آزاد ہوتی ہے. یہی آزاد ذہن کے لوگ ہی پھر زمینیں آزاد کراتے ہیں، ملک آزاد کراتے ہیں، اپنے نظام قائم کرتے ہیں. پست ذہن کے لوگ کبھی بھی دنیا میں کردار نہیں ادا کر سکتے. وہ پستی کا جواز ہی تلاش کرتے رہتے، ہر پستی کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرتے. اس لیے یہ قرآن کی جو دعوت ہے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی، وہ در حقیقت بنیادی دعوت یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے اور اس پورے تاریخی تسلسل کے ساتھ کہ اس قرآن نے عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، تبع تابعین میں، ما بعد ادوار میں، آج تک جب تک دنیا میں ہمارا عالمی نظام رہا، اس نے کس طرح جینے کا ہمیں سلیقہ دیا، کس طرح سوسائٹی کے مسئلے حل کیے،
کس طرح لوگوں کی عزت نفس بحال کی، کس طرح لوگوں میں مساوات پیدا کی، کس طرح ان میں حقوق کا شعور پیدا کیا، کس طرح امن و امان قائم کیا، کس طرح دنیا میں ترقی کے راستے کھولے۔ آج جو دنیا تسخیر کی طرف گئی، یہ دنیا کو علوم کس نے دیے؟ کس نے بتایا کہ یہ کائنات تسخیر کے لیے پیدا ہوئی؟ وہ جو کائنات کا روب تھا، سورج کا روب، چاند کا روب، ماحول کا روب، موسموں کا روب، اس روب سے کس نے نکالا کہ آج دنیا تسخیر کی طرف گئی ہوئی؟ یہ اس دور کے فکر اور نظام نے دی۔ تو ہمیں اپنی اس تاریخ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پورے پروسیس سے قرآن کا فہم عملی شکل میں عملی نتائج پیدا کرتے کرتے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک پہنچتا ہے، اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پورے دور کی، اس پوری تاریخ کی نمائندگی کرتے ہوئے اب اگلے دور کا لاہ عمل دیتے کہ اگلے دور کے تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے، قرآن کی فکر کو کیسے غالب کرنا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو اس فارسی زبان میں وہ ترجمہ کرتے کہ یہاں کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ فارسی زبان بولتے تھے، لکھتے تھے، اس میں ان کی بات چیت ہوتی تھی، رابطے کی زبان تھی، کہ اس قرآن کو معاشرے کی زبان میں منتقل کرو، اس کو لوگوں کی آواز بناؤ۔ پھر اگلے دور کے اندر جب فارسی کی جگہ اردو آئے گی تو ہمارے سارے بزرگوں نے اس پر کام کہ قرآن کو چھوئی موئی کتاب بنا کے مت رکھو، اس کو معاشرے کی کتاب بناؤ۔ اس لیے اس قرآن کو ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ بنیادی طور پر اس کا نصب العین یہ ہے کہ اس قرآن حکیم سے ہم نے نوجوانوں کو جوڑنا، وابستہ کرنا، اس کی فکر منتقل کرنا، اس پورے تاریخی تسلسل کے ساتھ ان میں فہم، ان کے اندر بصیرت، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر جرأت، ان کو مایوسی سے نکالنا ہے، مرغوبیت سے نکالنا ہے، ان کی سوچ کے اندر اٹھان پیدا کرنا، ان کے اندر دین کے غلبے کا جذبہ پیدا کرنا، ان کے اندر اس دنیا کے اندر اپنے کلیدی کردار کی، یہ دنیا بنیادی طور پر ایمان والوں کے لیے بنائی گئی، ضمناً دوسرے لوگوں کو بھی رہنے کی اجازت دی گئی۔ پوری دنیا سے، اس کے وسائل سے، جن کو اللہ تعالیٰ بار بار نعمتوں کی صورت میں ہمیں یاد کراتا ہے، کتنی آیات ہیں جن کو وہ بطور نعمت کی یاد کراتا ہے، ہم سب کو لپیٹ کے رکھ دیں۔ آج ہم ان نعمتوں سے کتنے محروم ہیں۔ ان نعمتوں تک ہماری رسائی قرآن کی دعوت ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جس خطے کے اندر ہم موجود ہیں، اس خطے کے اندر ہم نے کردار ادا کرنا، علم کا، فکر کا، بصیرت کا، ذہنوں کو بدلنے کا۔ جب تک ذہنوں میں انقلاب نہیں آئے گا، باقی کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ ذہن بدلتے ہیں تو سماج بدلتا ہے، سیاست بدلتی ہے، سوسائٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ غلام ذہن جتنے مرضی ان کے سامنے آپ سیاسی فارمولے رکھتے رہے، معیشت کا جتنی بھی ان کے سامنے آپ تعلیمات بیان کرتے رہے، تو ادارہ رحیمیہ کا بنیادی مقصد ذہنوں کو اس سماجی فکر، اس کی شکنجے، اس غلامی کے دور کے اثرات سے نکال کر ان کو ایک آزاد ذہن، سوچنے والا ذہن، بصیرت والا ذہن، اور اس پورے تاریخی تسلسل سے رہنمائی لینے والا ذہن پیدا کرنا۔ تو تمام نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، جتنا ہم سمجھ چکے ہیں وہ سمجھ منتقل کریں، مزید اپنی سمجھ میں اضافہ کریں، اس میں آگے بڑھیں، اپنے آپ کو ترقی دیں، اوقات نکالیں۔ یقیناً سسٹم کی مصروفیات ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس طرف نہیں آنے دے گا، لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کرنا۔ مقابلہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے سے اس فکر کو سمجھنا ہے، اس کی تفصیلات کو سمجھنا ہے، اس کی تربیتی نظام کا حصہ بننا ہے، اور اپنے فیصلے سے بننا کہ ہم نے اس فکر کو سمجھ لیا، اب یہ فکر میرا فکر ہے، میں نے اس کے لیے جدوجہد کرنی۔ یہ بنیادی پیغام ہے۔ اسی مقصد کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ نے یہ 10 روز کا ایک چھوٹا سا مختصر سا پروگرام بنایا تھا، جس میں آپ دوست تشریف لائے ہیں۔ یہ پیغام لے کر اس کو اپنے اپنے علاقوں میں جائیں
اور اس کو اپنی زندگی کا مستقل نصب العین بنا کر وہاں کردار ادا کریں، وہاں کی تربیتی نظام سے جڑیں اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلہ فکر سے، ان سچے لوگوں سے، اس ولی اللہ مشن سے، اس کے بزرگوں سے، اس کے اکابر سے، اور خاص طور پر اس فکر کو جس شخصیت نے ہم تک منتقل کیا، حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے ظاہرہ کے زیر احسان کہ اس جبر کے دور میں انہوں نے ہمیں پکڑ کے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنے اوقات کی کوئی ترتیب نہیں رکھی، انہوں نے ہمارے اوقات میں جا کر موقع تلاش کر کے کہ ان کے پاس کون سا وقت موجود ہے، میں اس وقت میں جا کر ان کو بات سمجھاؤں۔ وہ ایک ایک تعلیمی ادارے میں گئے، ایک ایک مدرسے میں گئے، جہاں تک وہ جا سکتے تھے۔ اس فکر کے لیے گویا ان پر ایک دھن سوار تھی، اس مقصد کے لیے پوری زندگی قربان کی۔ تو آج ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے اس مشن سے وابستگی اختیار کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔